مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مواقع پر معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرتے۔ کبھی کہتے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا کھجوروں اور انگوروں کے باغات میں نہریں بہا کر دکھائیں۔ کبھی کہتے آسمان کو ٹکڑوں میں ہم پر گرا دیں اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ کبھی مطالبہ کرتے کہ تمہارے پاس سونے کا محل ہو اور آسمان پر چڑھ کر ہمارے لیے ایک کتاب لے کر آؤ۔ ایک دفعہ قریشی مکہ کہنے لگے کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو، ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میں صفا کو سونا بنا دوں اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں تو میں انہیں ہلاک کر دوں گا یا میں انہیں مہلت دوں۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں مہلت دی جائے تاکہ مزید لوگوں کو ہدایت ملے، لیکن اللہ کے حکم سے ایک معجزہ ایسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھایا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ۔ اس رات چاند پورا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کے سامنے بیٹھے تھے۔ بعض روایات میں مینا کا ذکر کیا گیا ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، عاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ بھی موجود تھے۔ قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو چاند کو ہمارے سامنے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھاؤ۔ مطالبہ کرنے والا ابو جہل جانتا تھا کہ جادو چاند پر اثر نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی چاند پر جادو کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں موجود تھے۔ چاند دو حصوں میں پھٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف نظر آیا، پھر اگلے ہی لمحے دونوں ٹکڑے قریب آ کر جڑ گئے اور رسول اللہ نے فرمایا گواہ رہنا۔ یہ واقعہ نہ صرف احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے بلکہ قرآن مجید کی سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا، قیامت قریب آ لگی اور چاند شق ہو گیا۔ یہ معجزہ سب نے دیکھا، لیکن کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں۔ جو قافلے یمن اور شام سے آ رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، اور جب قافلے آئے تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے بھی چاند کو دو حصوں میں تقسیم ہوتا اور پھر جڑتا دیکھا۔ یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کی سچائی کی دلیل تھا، لیکن قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اسے جھٹلایا۔ ان سرداروں میں سے اکثر جنگ بدر 2 ہجری میں ذلت کے ساتھ مارے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدر کے کنویں میں پھینکوا دیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا جیسا میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان مردہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم جو سن رہے ہو وہ بھی میرے کلام کو اسی طرح سن رہے ہیں، مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ چاند کا شق ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانی تھا۔ یہ ان معجزات جیسا نہ تھا جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام کو دیے، اور نہ ہی یہ وہ معجزہ تھا جو رسول اللہ کی طرف سے دعوی نبوت کے طور پر دکھایا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے قرآن کا معجزہ کتاب کی شکل میں قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت، علم اور دلیل کا منبع رہے گا۔ شق القمر کا واقعہ ایک معجزہ تھا جسے اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے کیا۔ کچھ لوگوں نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ چاند کی تقسیم کا زمین پر اثر پڑنا چاہیے تھا، لیکن زمین پر کہیں بھی سونامی، زلزلہ، سمندر کی لہر یا کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ یہ معجزہ عام فطری قوانین سے بالا تر تھا، جس کا مقصد کفار کو اللہ کی قدرت دکھانا تھا، نہ کہ زمین پر کوئی سائنسی اثر ڈالنا مقصود تھا۔ بالکل ایسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بننا ایک معجزہ تھا، لیکن زمین کے فطری نظام پر اس کا کوئی سائنسی اثر نہیں تھا۔ یہ معجزہ مکہ اور باہر سے آنے والے قافلوں نے بھی دیکھ لیا تھا، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا کہ زمین کا ایک ہی چاند ہے، یہ پوری دنیا نے کیوں نہ دیکھا؟ مکہ میں یہ واقعہ رات کے وقت ہوا، جبکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں دن کا وقت تھا۔ جن علاقوں میں رات تھی وہاں بھی ممکن ہے آسمان ابر آلود ہو یا زمین کی ساخت یعنی پہاڑ، جنگلات کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو۔ احادیث کے مطابق چاند چند لمحوں کے لیے 2 حصوں میں نظر آیا اور پھر دوبارہ جڑ گیا۔ یہ مخصوص وقت کے لیے نظر آیا اور نہ ہی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سب لوگ چاند دیکھیں۔
اس زمانے میں دنیا میں ہونے والے واقعات کی خبر دوسری جگہ تک مدتوں نہیں پہنچتی تھی، لیکن ایک مقامی روایت کے مطابق جنوبی ہندوستان مالابار موجودہ کیرالہ کے ایک ہندو راجا چرمن پرمال نے شق القمر کا منظر دیکھا۔ اس کی ملاقات کچھ مسلمان تاجروں سے ہوئی۔ اس نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا اور اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ میں ملاقات کی اور اسلام قبول کر لیا، اور واپس آتے ہوئے سلالہ عمان میں وفات پائی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت مالک بن دینار کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے مسلمان بھارتی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو خطوط لکھے اور ایک مسجد بنانے کے لیے کہا۔ کیرالہ میں آج بھی کچھ قدیم مساجد کی نسبت اسی راجا سے جوڑی جاتی ہے، تاہم یہ ایک مقامی روایت ہے جس کے کوئی مستند ثبوت موجود نہیں۔ ناسا نے چاند کی سطح کی ہزاروں تصویریں جاری کی ہیں، جن میں بعض ریلز یا لمبی دراڑوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کچھ مسلم مفکرین دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دراڑیں شق القمر کے وقت پیدا ہوئیں، لیکن ناسا کی جانب سے کہا گیا کہ چاند کی سطح پر موجود لمبی دراڑیں لاکھوں سالوں کی قدرتی تبدیلیوں کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ سائنسدان انہیں ٹیکٹونک تبدیلیوں سے منسلک کرتے ہیں، واللہ عالم۔ شق القمر ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک نشانی تھی، ایک گواہی تھی، ایمان کا امتحان تھا۔ ایمان وہی ہے جو نشانی دیکھے بغیر سچ کو پہچان لے، اور ضد وہی ہے جو سچ دیکھ کر بھی انکار کر دے، جھٹلا دے، جیسا کہ قریش کے نشانی مانگنے والے سرداروں نے نشانی دیکھ کر اسے جادو کہہ کر جھٹلا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو گئے۔ اللہ ہمیں سچ پہچاننے اور ماننے کی توفیق دے، آمین۔